رہے نام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آئے ہی اللہ کے نام کو اونچا کرنے ہیں یار۔ آپ اپنے پیروں کو اونچا کرنے لگ گئے، اپنے آپ کو اونچا کرنے لگ گئے، اپنی انا کو اونچا کرنے لگ گئے، اور رب تعالیٰ کے نام کو اونچا کب کریں گے؟ ان بزرگوں میں موازنہ کرنا جہالت ہے، یہ جہل بندے کا کام ہے جو یہ موازنے کرتا پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے محبت ضروری ہے، ان کے درمیان تفاضل کا عقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے درمیان محبت رکھنا ضروری ہے۔ ہاں جو بندہ ان کے درمیان موازنے کرتا پھرتا ہے، کون بڑا ہے، کون اونچا ہے، کون چھوٹا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے دل میں بزرگوں کے لیے نفرت پیدا کر بیٹھتا ہے، ایسا بندہ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیا مبارکہ کے اس جز پر آج کلام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ ذہن میں رہے کہ اس پورے رکوع میں پیچھے جتنی بھی باتیں گزری ہیں سب کا تعلق اخلاق عالیہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ کل میں نے اجمالاً آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا تھا، اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنی قسمیں پوری کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تم اب اگر اپنی قسموں کو، اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرو گے تو یہ کافروں کے دین سے دور ہونے کا، ان کے دین سے نفرت کرنے کا سبب بنے گا، تو تم لوگ خود ہی لوگوں کو دین سے دور کرنے کی وجہ اور سبب بنو گے۔ یہ ذہن میں رہے، اس وقت دین متین سے لوگوں کو متنفر کرنے میں اتنا کردار کافروں کا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے اپنے اخلاق ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ مسلمانوں کے اپنے اخلاق جو ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ، ان کی جب وفات ہوئی تو کچھ لوگ جو تھے ان کے ماننے والے، وہ ایک یہودی کے پاس گیا اس کو تبلیغ کرنے کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ آگے سے اس نے کہا کہ اگر تو کہتے ہو کہ بایزید جیسا مسلمان بن جاؤں تو وہ مجھ سے بھاری ہے، جس طرح کا وہ مسلمان تھا اور کھرا مسلمان تھا۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا جیسا بن جاؤں تو تمہارا جیسا مسلمان ہونے سے میں یہودی اچھا۔ بتائیں آج ہمارا حال دیکھیں، ہمارا کردار دیکھیں، ہمارے اخلاق دیکھیں، ہمارے امے سے ہر ایک بندے کا لین دین دیکھیں، اس کے معاملات دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں ہر بندہ ٹھگی لگانے پہ تلا ہوا ہے، ہر بندہ ایٹھنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ یار میرے کردار سے میرے دین پر دھبا آئے گا، میرے کردار کو دیکھ کے، کیونکہ اسلام جو ہے نا، اسلام کے طور پر ظاہری بات ہے، کسی بھی آپ جب کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کپڑے والا کسی کپڑے کی اچھائی بیان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب کپڑا دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے جی یہ کپڑا بہت اچھا ہے، دیکھیں یہ میں خود پہنا ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے، نمونے کے طور پر اسی کو دکھائے گا جو اس نے پہنا ہوگا، وہ کہے گا جی دیکھو یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے خود پہن رکھا ہے۔ خواتین والا کپڑا آپ دیکھنے لگیں گے تو کہے گا جی یہ میں نے خود اپنی بہن کا، اپنی اماں کا، اپنی گھر والی کا لباس بنایا ہوا ہے، یہ کپڑا بہت گارنٹی والا ہے۔ تو بھائی آپ بھی لوگوں کو اگر کافروں کے سامنے آپ تبلیغ کریں گے تو ان کو آپ قبریں نہیں دکھائیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ ان کو آپ قبریں نہیں دکھائیں گے، بڑے بڑے محلات نہیں دکھائیں گے، آپ ان کو بڑی بائک نہیں دکھائیں گے، بڑی گاڑیاں نہیں دکھائیں گے، بڑے بنگلے نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ نے کافروں کو مسلمان کرنا ہے تو پھر آپ ان کو
کامل مسلمان دکھائیں گے، وہ مسلمان دکھائیں گے جو اخلاق محمدی میں رنگا ہوا ہو۔ وہ مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھے نا کہ ایک بندہ دن کے وقت لالٹین لے کے گلی میں گھوم رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یار انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ جو سارے، اس نے کہا یہ تو سارے ابو جہلی صفات کے ہیں، ابو لہب کی صفات والے ہیں، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات والا انسان چاہیے، میں تو وہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو ان کے اخلاق والا بندہ چاہیے۔ کہاں وہ ہمارے اخلاق تھے اور کہاں آج ہم گرے ہیں، قسم خدا کی سمجھ سے باہر بات ہو گئی۔ آج نعوذ باللہ من ذالک جو شے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ممبر کا رویہ ہے، ممبر کا رویہ ہے، عوام کا عمومی رویہ بن چکا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے فکر مند ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قرآن کے معاملے میں دینی مدارس کے حوالے سے فکر مند ہوں، ان کو سب سے بڑی فکر یہ ستائے جا رہی ہے کہ میرا پیر اونچا ہو جائے، بس میرا پیر اونچا ہو جائے، میرے سلسلے کا شیخ اونچا ہو جائے، اور ان بزرگوں کا باہمی مقابلہ کروانا، ان کا باہمی موازنہ کروانا، ان کی باہمی کشتیاں کروانا، یہ اس وقت جو ہے یہ میدان خطابت کے جو اتنا بڑا شاہ سوار ہوگا اس کا سب سے بڑا عمل یہی ہوگا۔ عوام ہے تو وہ بھی نہیں کاموں میں پڑی ہوئی ہے، وہ جی فلاں بزرگ میں افضل کون سے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے۔ ایک بار بڑی پرانی بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اس وقت تقریباً 5ویں سال میں پڑھتا تھا، وہاں ایک لڑکا تھا، اس کو دکاندار تھا، وہ اس کو بہت زیادہ یہ علت تھی اس طرح کی شیطانیاں کرنے والی۔ ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے جی یہاں پنجاب کے خطیب تھے، کہنے لگے جی مجدد کون ہوگا؟ ہاشمی میاں ہوں گے یا پھر شبیر شاہ حافظ آبادی ہوں گے، یا کون مجدد ہے اس وقت؟ میں نے کہا یار بتاؤ، پہلے تو جن کے تم نام لے رہے ہو ان میں تجدید والے کام ہی کون سے ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو؟ یہاں نعوذ باللہ من ذالک اکیلے سر کی بنیاد پہ مجدد کا لقب دیا ہوا ہے۔ یہاں ایک بندہ صرف سر لگاتا تھا، اس کے نام کے ساتھ جو جھوٹ ہوتا تھا وہ سناتا تھا، اس کے نام کے ساتھ واللہ کہہ رہا ہوں، اس کی کتابوں پہ، کتابیں بھی اس کی ایسی ہیں، اس کی کتابوں پہ جناب مجدد لکھا ہوا ہے، پتہ ہے سر لگا کے تقریر کرتے ہو مجدد ہے، کہتے ہیں یہ مجدد۔ میں نے کہ پوچھ لیا ایک دن اس کے چاہنے والے سے، مجھے کہنے لگا حضرت مجدد فرماتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ مجدد ہیں کس چیز کے؟ کہتے ہیں مجدد ترنم ہے، کہتے ہیں انہوں نے جو سر دی ہے ایسی سر کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ نا سر کا دین میں مقام ہی کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں جو خرابیاں آ چکی ہوں گی مجدد ان خرابیوں کو دور کرے گا، دین کو پھر سے نیا کر دے گا۔ میں نے کہا یہ سر ہونا نہ ہونا یہ کون سی خرابی تھی جو دین میں آ چکی تھی اور تیرے مجدد نے وہ خرابی دور کر دی ہے نا؟ سچی بات ہے، جتنے بھی خطیب اس وقت گھوم رہے ہیں وہ منڈیوں کے حساب سے خطیب گھوم رہے ہیں۔ اتنے تو قربانی پہ بکرے نہیں آتے لاہور میں جتنے خطیب ہیں یہاں، ہے نا؟ اور خطیب بھی ایسے ایک سے ایک بڑھ کر۔ پرسوں والے دن ایک دوست نے کلپ بھیجا مجھے ایک خطیب صاحب کا، وہ خطیب صاحب کہنے لگے ہم نہ جھکنے والے ہیں، ہم نہ بکنے والے ہیں، ہم تو خواجہ صاحب کو سلام کرنے والے ہیں اور غوث پاک کی 11ویں کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہو سکتا ہے آگے حضرت نور الدین زنگی ہونے کا اعلان کر دیں یا صلاح الدین ایوبی ہونے کا اعلان کر دیں، آگے کیا کہہ دیا؟ ہم تو درباروں کو سلام کرنے والے ہیں۔ بتاؤ نا بھائی۔ میں چند ایک باتیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ جو لوگ آج کل کرتے پھرتے ہیں نا، بزرگوں کے مقابلے کراتے پھرتے ہیں، کشتیاں کراتے پھرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آپ رحمہ اللہ جو تھے، آپ سے کسی بندے نے پوچھ لیا جی بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا پھر حضرت خضر علیہ السلام افضل ہیں؟ سبحان اللہ، بڑے بڑے ہی ہوتے تھے۔ ابن تیمیہ کو لاکھ اختلاف ہو، حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ سے اتنا اختلاف کے باوجود، حالانکہ اختلاف بھی بڑا سخت اور شدید قسم کا ہے ابن تیمیہ کو حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ سے،
اتنے اختلاف کے باوجود پتہ ہے کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے؟ کہتے ہیں علمہ کل بحر، کہتے ہیں اس کا علم جو ہے وہ بحر بے کراں ہے، سمندر ہے اس کا علم، تو یوں عالم ہے وہ بندہ۔ ویسے آپس کی بات ہے، محی الدین عربی جیسا بندہ بھی نہیں گزرا یار دنیا میں، ہیں؟ وہ پھر محی الدین ابن عربی، وہ پھر حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ پہلے طریقہ ہوتا تھا، شیخ اکبر کا بھی طریقہ یہی تھا، جب آپ درس دیا کرتے تھے تو درس میں قاری صاحب ایک تلاوت کرتے تھے تو غوث پاک کے مجلس کا بھی یہی حال ہوتا تھا، حضرت غوث پاک کے مجلس کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ جب درس دیتے تھے قرآن پاک کی آیت کا تفسیر بیان کرتے تھے تو ساتھ ایک قاری صاحب ہوتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، آپ پھر اس پہ گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک مولانا کہیں سے آئے تو انہوں نے آ کے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ ان کی آپس کی ملی بھگت ہے، وہ مولوی صاحب کو بتاتے ہیں کہ فلاں آیت پڑھنا، یہ پھر وہیں سے تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات مولانا روم کے سامنے کہہ دی کونیا کی خانقاہ میں۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو بات سنو، وہ تو چلو ٹھیک ہے ہماری ملی بھگت ہے، آج آپ ہی آیت پڑھ دو۔ آپ نے تو مجھے نہیں بتایا نا کہ کون سی آیت پڑھنی ہے آپ نے، ہیں جی؟ وہ سویرے کا وقت تھا، وہ 8 بجے شروع کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد ناشتہ وغیرہ کے بعد اپنی گفتگو مجلس شروع کرتے تھے۔ تو وہ بندہ کھڑا ہوا قاری صاحب، اس نے سورہ والضحیٰ پڑھ دی پوری۔ تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے وہ 8 بجے گفتگو شروع کی والضحیٰ پر، شام ہو گئی، صرف نمازوں کا ٹائم دیا، نماز پڑھتے پھر شروع، نماز پڑھتے پھر شروع، سورج غروب ہو گیا، آگے والضحیٰ کی واو پہ گفتگو کر رہے تھے۔ پتہ کیا تو دیکھا کہ وہ مولانا ایک کمرے میں جناب کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، آسمان کی طرف بلند ہیں، ہیں جی؟ کتنے گھنٹوں کے بعد رات ساری بیت گئی، سویرے جا کے ان کو ہوش آیا، نماز کے بھی ہوش کو نہیں، کسی شے کے ہوش کو نہیں۔ جب اٹھے تو مولانا روم فرمانے لگے کہ مولانا میری بھگت تھی نا، پھر پاؤں میں گر گئے وہ۔ ہمارے بزرگوں نے قسم خدا کی صرف دنیا میں جس طرح پڑھتے نا آپ، لکھا ہوتا ہے رہے نام اللہ کا، وہ ایسے نعرہ نہیں ہے یار۔ رہے نام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آئے ہی اللہ کے نام کو اونچا کرنے یار۔ آپ اپنے پیروں کو اونچا کرنے لگ گئے، اپنے آپ کو اونچا کرنے لگ گئے، اپنی انا کو اونچا کرنے لگ گئے، اور رب تعالیٰ کے نام کو اونچا کب کریں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام، رب کا قرآن اتنا ہلکا ہوا کہ گندی نالیوں میں پڑا ہوا ہے، اور تجھے پیروں کو اونچا کرنے پڑی ہے یار، ہیں؟ حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ سے پوچھا بندے نے، جو بتائیں ارشاد فرمائیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام افضل ہیں؟ قربان جائیں، کیا عالم تھے۔ حضرت مولانا امام شیخ اکبر رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بیٹا بات سنو، بڑوں کی عزت عظمت مقام کا فیصلہ ان کا بڑا کر سکتا ہے، اور ان کا بڑا ان کا خدا ہے، ان سے بڑا ان کا خدا ہے۔ میں تو بڑا ہوں ہی نہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کے فیصلے کرنے والا کہ کون اونچا ہے؟ سمجھ نہیں آیا؟ میں کون ہوتا ہوں فیصلے کرنے والا؟ اب میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات صوفیاء کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا جی۔ اس پہ میں نے کافی جو پرانا مطالعہ کیا ہوا تھا، سارے حوالے دوبارہ اکٹھے کیے ہیں، ذہن کو لڑایا میں نے، سارے جمع کر کے کوشش کر کے وہ 10-11 حوالے ہیں اس پر، جس پہ ہمارے بزرگوں نے بڑی سخت تنبیہات فرمائی ہیں۔ میں کہ تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا حوالہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں اپنے شیخ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا، ہیں جی؟ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ فرمائیں، اور پوچھنے والے کا انداز دیکھیں، کوئی ہوگا، اس نے کہا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں؟ اس نے کہا آپ بڑے ہیں یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ سخت جلال میں آ گئے اور انتہائی غصے میں فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد ایسی بات زبان پہ بھی نہ لانا، آج کے بعد ایسی بات زبان پہ بھی نہ لانا۔ فرمایا کہ میں تو اس گلی کے جہاں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام گزرتے نا، میں تو اس گلی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، اور تو میرا موازنہ حضرت شیخ سے کر رہے ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا سلسلہ بھی انہی سے ملتا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم توبہ کرو، وگرنہ تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس نے تو صرف سوال کیا تھا، اس نے کون سا نظریہ بنا لیا تھا بتائیں نا، کہ جس بات پہ حضرت شیخ بابا فرید رحمہ اللہ ان کو توبہ کا فرما رہے ہیں، توبہ کر بھائی تیری آخرت خراب ہو جائے گی، تو نے یہ سوال ہی کیوں کیا ہے، یہ سوال تیرے ذہن میں آیا ہی کیوں ہے، لہذا توبہ کر تم۔ بتائیں، یہاں کشتیاں کروا رہے ہیں۔ حضرت شاہ المالی رحمہ اللہ جو ہے نا، شاہ المالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہی ان کا مزار شریف ہے، دہلی کے بزرگ تھے، وہاں سے یہاں آئے تھے۔ آپ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لے جی بتائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری افضل ہیں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی افضل ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ اسے پاس بلایا، بٹھایا، فرمایا بیٹا یہ بتاؤ سورج افضل ہے یا چاند افضل ہے؟ اس نے کہا جی ان کا دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، سورج دن میں ہوتا ہے، چاند رات میں ہوتا ہے، تو میں کیسے کہہ دوں؟ آپ نے میں دیکھو بات سنو، چاند دن میں بھی ہوتا ہے، لیکن دن میں چاند ہو، سورج جو ہے اس کے وجود کو ختم نہیں کرتا، سورج چاند کے وجود کو ختم نہیں کرتا، لہٰذا وہ دن کو سورج چمکتا رہتا ہے، رات کو بھی چمکتا رہتا ہے، دن کو سورج بھی ہوتا ہے، چاند چمکتا رہتا ہے، اور دن کو سورج خود سپیس دیتا ہے چاند کو، لے بھی تو بھی چمک۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو چاند ہو، سورج ہوتا ہی کوئی نہیں، سورج ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے اپنے ماتحت کو جو اسی سے فیض لینے والا ہے اس کو آگے کرتا ہے، چل تو چمک کے دکھا لوگوں کو، اندھیری رات ہے تو ہی چمک کے دکھا دے، تو ہی روشن کر دے رات کو۔ فرمایا کہ دن کو سورج نہ ہو تب اندھیرا ہے، رات کو چاند نہ ہو تب اندھیرا ہے، تو لہٰذا دونوں کی ضرورت ہے ہمیں، تو لہٰذا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کیسے کہہ سکتا ہے جناب وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ سمجھ آیا نا؟ یہ الفاظ حضرت خواجہ شاہ المالی رحمہ اللہ کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں میں موازنہ کرنا جہالت ہے، یہ جہل بندے کا کام ہے جو یہ موازنے کرتا پھرتا ہے۔ اب بتائیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ موازنہ کرنا ہی جہالت ہے، موازنہ کرنے والا بندہ جاہل ہے، اور حضرت بابا فرید فرمائیں کہ توبہ کرے ایسا بندہ، اور ہمارے ہاں پورے جلسے انہی باتوں پہ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ تو آج کے خطیبوں کو پھر ہم کیا کہیں؟ جاہل ہیں یا نہیں؟ احمق ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی یہ بتائیں، ایک قادری تھا ایک چشتی تھا، قادری کہنے لگا جی غوث پاک افضل ہیں، چشتی کہنے لگا جی حضرت خواجہ معین الدین افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ قادری صاحب یہ بتاؤ غوث پاک کی تعلیمات کچھ یاد ہیں تمہیں؟ کہا کہ بالکل یاد ہیں۔ میں کوئی ایک بات بتا دو؟ اس نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو سب سے جو ہلکا سمجھے گا وہی اللہ کے ہاں مقام پائے گا، وہی اللہ کے ہاں مقام پائے گا، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ نے یہ فرمایا اچھا چشتی کو فرمایا کہ تو بتا، انہوں نے کہا جی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خواجہ معین الدین چشتی، خلق سے پیار ہو، خالق سے محبت ہو تو بندہ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ پہلی بات، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھے؟ فرمایا اس نے تو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا، اس نے اپنے آپ کو غوث پاک سے بھی افضل سمجھ لیا ہے، خواجہ معین الدین سے بھی افضل سمجھ لیا ہے، کہ ان کو درجے دینے لگ گیا۔ یہ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ فرمایا ان کو درجے دینے کے یہ فیصلے کرنے لگ گیا، یہ تو قاضی بنا بیٹھا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں تو نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے، یہ تو اپنے آپ کو حضرت کبیر سمجھنے لگ گیا ہے، اتنا اونچا سمجھا کہ یہ بڑے بزرگوں کے یہ فیصلے کر رہا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ یہ باتیں دل کے کانوں سے سننے والی ہیں، یہ بہت زیادہ خبط ہے لوگوں کو، جہاں بھی دیکھو اسی کے جھگڑے ہیں، اسی پہ جلسے ہو رہے ہیں، اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، وہ ایک دور ہوتا تھا، ہم نے بھی پڑھ رکھی ہیں پوری کتابیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون کشتی کروانے والا ہے، سمجھا ہے نا؟ کیونکہ ہم اسی راہ سے نکل کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ تو یہاں کہا نا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے ہیں تو اللہ کی معرفت پائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ انسان جو ہے جب تک اپنے آپ کو خنزیر سے بھی بدتر نہ سمجھے تب تک اس پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حرام ہے۔ بتائیں، یہاں ہر بندہ ترم خاں بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خنزیر سے بھی پلید سمجھے، مطلب ہے کہ جیسے سمجھتے ہیں خنزیر کی کوئی قدر نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح مٹا دے،
اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میری کوئی قدر نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کہتے ہیں جب اپنے آپ کو یوں حقیر اور ذلیل سمجھے گا تب جا کے اس کو اللہ کی معرفت آئے گی۔ کہتے ہیں وگرنہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس پر۔ یہاں جو کشتیاں کراتے پھرتے ہیں بزرگوں میں، پتہ ہے نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ جو بندہ بزرگوں کو لڑاتا ہے نا وہ خود مر جاتا ہے، یعنی اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ جو بزرگوں میں یہ معاملات لیے پھرتا ہے نا کہ فلاں بزرگ بڑا ہے، فلاں بزرگ بڑا ہے، فرماتے ہیں کہ اس بندے کی آخرت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، حضرت فرماتے ہیں وہ دو بندوں کو آپ نے فرمایا تھا، میں کہ جاؤ تم استغفار کرو۔ جو بندہ ولیوں کو لڑانے والا ہوتا ہے، یوں ولیوں کے مقامات کے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، فرماتے ہیں حقیقت کے اندر وہ بندہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ بتائیں آج جو جگہ جگہ پہ جناب اسی بات پہ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں؟ نہیں روک رہے۔ یہ کوئی معاملات تھے اٹھانے والے، یہ کوئی مسائل تھے بیان کرنے والے لوگوں کے سامنے؟ بتاؤ بھائی، یہ کہاں مسائل تھے لوگوں کے سامنے لانے والے؟ سنو، امام اہل سنت امام محمد رضا رحمہ اللہ سے سوال ہوا، یہ سوال اور جواب دونوں جو ہیں یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 21 میں موجود ہے، یہ سوال بھی اور جواب بھی۔ امام محمد رضا رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بتائیں غوث پاک افضل ہیں یا پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی؟ آپ نے جو مسئلہ تھا واضح کیا، واضح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا عام آدمی کو اس میں بحث کرنا ہی حرام ہے۔ سمجھ آئے؟ عام آدمی کو اس میں بحث کرنا ہی حرام ہے، یعنی عام آدمی کو سوال کرنا ہی حرام ہے۔ سوال کیوں کرے؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تیرے عقیدے کا تعلق ہے، تیرے نظریے کا تعلق ہے، کہ یہ جب تک مسئلہ نہیں پوچھے گا تیرا قرآن پر ایمان پورا نہیں ہوگا، فرشتوں پر ایمان پورا نہیں ہوگا، تیری آخرت کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ آخرت کے ساتھ تیرا کیا لین دین رکھتا ہے یہ والا مسئلہ؟ کیوں پوچھ رہے تم؟ فرماتے ہیں کہ اب سنیں، پوری بات سنیں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کو اس بحث میں پڑھنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں یہ دل میں نفرت پیدا کرتا ہے بزرگوں کی، اور دل میں گستاخی پیدا کرتا ہے بزرگوں کی۔ ایسا بندہ بزرگوں کا گستاخ بن جاتا ہے۔ سمجھ آئے؟ ہاں، یہ میں ضمناً بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسائل وہ ہیں کہ ان مسائل کو بار بار چھیڑ کے یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو دین کی طرف جا رہی ہوتی یہ واپس لے آتے ہیں، دین کے غلبے کی طرف جا رہی ہوتی یہ واپس لے آتے ہیں بدبخت لوگ، یہ مسائل چھیڑ کے۔ بتائیں نا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارا کام کیا ہے؟ نہیں یہ سوال کرنا، یہ جواب دینا، ان معاملات میں پڑھنا، الجھنا، یہ نہ یہ عوام کے لیے حرام ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے حب الاولیاء من الایمان، فرماتے ہیں اولیاء کے ساتھ محبت رکھنا یہ فرض ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ کرنا ہم نے۔ وہ معاملات نہیں کہ بزرگوں کے جناب باہم جھگڑے کرواتے رہیں، ان کا یہ معاملہ کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان معاملات میں پڑتا ہے ولیوں پر اعتراض کرنے والا، یہ فضیلت کے معاملات لے کے، فرماتے ہیں کہ گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ فضیلت دینا یہ رب کا کام ہے، بندے کا کام ہے ہی نہیں۔ کون فضیلت والا ہے، کون افضلیت والا ہے، یہ فضیلت دینا بھی افضلیت دینا بھی یہ رب کا کام ہے۔ یہ معاملات رب کے ہیں، رب نے بتانا ہے، رب نے دیکھنا ہے۔ جب رب تبارک و تعالی نے ان معاملات کو کہیں وحی میں بیان ہی نہیں کیا، اس کے حبیب نے بیان ہی نہیں کیا، پھر تم ان باتوں کو عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، انہی باتوں پہ تم مناظرے کرو، انہی باتوں کو تم اسٹیجوں پہ لے کے آؤ، انہی باتوں پر عوام کو لڑا دو۔ تم کس کھاتے کے انسان ہو پھر بتاؤ؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو فرماتے ہیں جو بندہ ان معاملات میں پڑتا ہے حقیقت کے اندر وہ بندہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ مولا یہ فضیلت دینا افضلیت دینا تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ بندہ۔ امام غزالی، سبحان اللہ، امام غزالی تو پھر غزالی ہے نا۔ میں جو بندہ ان معاملات میں پڑھتا ہے حقیقت کے اندر وہ بندہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یعنی اللہ کو کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام۔
یعنی حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو یہ بندہ محض اللہ سے لڑتا ہے، بلکہ یہ بدبخت اپنے آپ کو اللہ کے ولیوں سے بھی بڑا کہتا پھرتا ہے، کہ ان کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ آپ میرے لیے چھوٹے بچے ہو، آپ میں کون افضل ہے، کون فضیلت والا ہے، کون افضلیت والا ہے، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے آپ کا، بتائیں، ہے نا؟ یہی بنتا ہے نا مطلب اس کا۔ تو پھر یہ کون ہوا؟ یہ بدبخت۔ انسان کے بچے بن جائیں، صرف حضور کا دین بیان کریں، سچی بات ہے، صرف حضور کا دین بیان کریں، قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ بڑے سارے لوگ ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ کا درس سنتے ہیں بہت، آپ فرمائیں نا آپ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تیرے پیر کے نظریہ جو ہے نا، تیرا پیر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و پیرہ ہی کہیں آتا ہے؟ کہیں تیرے پیر کا نام آتا ہے؟ بتا بھائی، خدا کا واسطہ مانو یار، اگر ہم خدا رسول کا دین بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دو، معافی دو۔ کہ تم پیروں کے پیچھے پڑے ہو، ایک دوسرے کے دم چھلے بنے ہو، تو بنے رہو، دفع ہو جاؤ، تم ہماری جان چھوڑ دو کم از کم۔ ہم اس کام میں نہیں پڑتے، نہ ہم اس کام کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہم اس کام میں پڑھتے ہیں۔ عجیب بدبختی ہے۔ وہ جی آپ کا درد سنتے ہیں، آپ بتائیں ہمارے پیر کو کیا کہتے ہیں، پیر کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا بھی یا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہیں پہ میں نے کہا تیرے پیر کا ذکر تو آیا کو نہیں، تو پھر یہ مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے تو؟ عجیب بدبختی ہے یا نہیں بھائی؟ یعنی آج جو ہے اللہ رسول کا وفادار ہونا، اللہ کے رسول کے قرآن کا وفادار ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سب سے پہلے پیر کی وفاداری دیکھی جاتی ہے، میرے پیر کا وفادار ہے یا نہیں، میرے پیر کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر حسن ظن رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم قرآن بھی سنیں گے، سارا کچھ سنیں گے۔ اگر ہمارے پیر کا وفادار نہیں ہے تو پھر نہیں، کچھ بھی نہیں، ختم۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، یہ واقعہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید تھے، بابا فرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء نقل کرنے والے ہیں، سوال ہوا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، یعنی بابا فرید کے پیر سے، اور نظام الدین اولیاء مرید ہیں بابا فرید کے، کچھ سمجھ پڑا ہے نا؟ ہاں، ان سے سوال ہوا کہ حضرت یہ بتائیں غوث پاک افضل ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی؟ ہیں جی، آپ نے یہ سنتے سر جھکا لیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے۔ آپ نے میں کہ بیٹا بات سنو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ جیسا بندہ ان کے زمانے میں، اس زمانے میں کوئی دیکھا ہی نہیں، اتنا اونچا بندہ ہے۔ اور باقی رہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو اپنے دور میں تمام اولیاء کے سردار تھے۔ تو میں کہ بیٹا بات سنو، اب میں اپنے شیخ کے غلاموں میں سے ہوں، غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ بزرگوں کے مقابلے کراتا پھرے؟ غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ بزرگوں کے مقابلے کراتے پھرتے؟ اگلے الفاظ دیکھیں، جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، کوئی بزرگ اس سوال کے، جیسے امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہ سوال کرنا ہی عوام کے لیے حرام ہے، اس سوال میں پڑھنا ہی حرام ہے، اس بات میں پڑھنا ہی حرام ہے۔ ہاں جی، ایک بزرگ کا میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی جہالت ہے۔ امام غزالی کا فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال کرنے والا، یہ اس بات میں پڑھنے والا، الجھنے والا بندہ رب سے جنگ کر رہا ہے، رب سے جنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنو میں تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو اور اللہ اللہ کرو، اولیاء کے درمیان موازنہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ میں کہ ولیوں میں مقابلے کروا کے تم اپنی آخرت خراب کرتے پھرتے ہو۔ بتائیں نا، آپ کو بندہ جا کے ان کو بتائے بھائی صاحب آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں، کن کاموں کی طرف آپ عوام کو لگا رہے ہیں۔ یہ حوالہ دیکھیں جی، حضرت یہ بات امام یافعی یمنی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور تیسرے بزرگ ہیں ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کے درمیان تفاضل کا عقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اولیاء میں تفاضل کون افضل ہے کون نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پھر اس میں پڑھنا کون سا ضروری کام ہوا بھائی، بتاؤ نا۔
فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سنیں، فرماتے ہیں کہ ان سے محبت ضروری ہے، ان کے درمیان تفاضل کا عقیدہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے درمیان محبت رکھنا ضروری ہے. ہاں، جو بندہ ان کے درمیان موازنے کرتا پھرتا ہے، کون بڑا ہے، کون اونچا ہے، کون چھوٹا ہے، ماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے دل میں بزرگوں کے لیے نفرت پیدا کر بیٹھتا ہے. ایسا بندہ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. یہ 3 بزرگوں کا قول ہے، شیخ شافعی یمنی، شیخ یافعی، شافعی نہیں، شیخ یافعی ابو عبداللہ یافعی یمنی، شیخ محقق عبداللہ کا محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تینوں بڑے عالم ہیں، تینوں محقق علماء، اور تینوں ہی صوفی بزرگ ہیں. بتائیں، اگر آپ کو صوفی بزرگوں کا یہ قول قبول نہیں ہے تو پھر صوفیاء میں یہ مباحثے کرانا، مناظرے کروانا، یہ سوائے اس کے کہ اپنی آخرت خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ سچی بات ہے، اس طرح کے مسائل میں لوگوں کو الجھا کے، اس طرح کے مسائل میں لوگوں کو جو ہے نا رات دن پھنسائے رکھنا، یہ غلبہ دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کافر بھی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے یار، تم ان کاموں میں پڑے ہوئے، ان سے کافروں کو کیا تبلیغ ہوگی؟ تم نے اسلام کے محاسن بیان کرنے تھے، تم نے قرآن پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا تھا، تم کن باتوں کو لے کے بیٹھ گئے یار؟ بتاؤ. معذرت کے ساتھ، یہاں تو آپ کے قوال بھی یہی فیصلے کرتے پھرتے ہیں، کون اونچا ہے کون چھوٹا ہے. آپ کے نقیب بھی یہ فیصلے کرتے پھرتے ہیں. یہاں کا تو نقیب جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس وقت کا شیخ محقق بنا ہوا ہے، شیخ عبداللہ کا محدث دہلوی بنا ہوا ہے. نقیب جو چوڑے چوڑے مسلی لوگ ہیں، نعت خان آپ کے، جو راتوں کو، ہفتے کی رات کو، جس کو ویک نائٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ والی رات جا کے راتوں کو شرابیں پیتے ہیں نعت خان، راتوں کو جا کے کلبوں میں گزارتے ہیں، گلبرگ میں جا کے دیکھیں آپ. وہ لوگ جناب راتوں کو شرابیں پیتے ہیں اور پورا ہفتہ جو ہے وہ آ کے جناب عاشق رسول بن کے فیصلے کرتے ہیں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. بتائیں، ختم نہیں ہوگی بات؟ سچی بات ہے، میرے سے تو کوئی بندہ اس طرح کا سوال کرے میرا خون کھولنے لگتا ہے، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں. میں نہیں جواب دیتا. مجھ سے کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ کے پیر صاحب کون ہے؟ میں نے کہا بھی یہ کوئی فرض فرائض واجبات میں سے ہے پیر کا ہونا؟ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کیا ضرورت ہے تمہیں پیر پوچھنے کی؟ سچی بات ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے میں نہیں بتاتا ہوں، مگر جا پڑھ یار، کام کر جو کرنے والا کام. میں نے کہا جا درس سن قرآن کریم کا، تجھے پتہ چلے. کوئی حضور کی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ لے. میرے بارے میں تحقیق کرنا تم پر کوئی فرض واجب ہے کہ میرا پیر کون ہے، میں کس کا بیعت ہوں، کس کا طالب ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ میں نے کہا ایسے سوالات احمق لوگ کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو یہ منع کیا کہ بندہ کسی سے یہ نہ پوچھے کہ تیری شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی. نہیں سمجھ آئی؟ پاگل لوگ یہی پوچھتے پھرتے ہیں، ہاں جی حضرت شادی ہوگی آپ؟ میں نے کہا کیوں، کوئی انتظام کیا ہوا ہے آپ نے؟ ولیمے کا گوشت لے رکھا ہے آپ نے میری شادی کروانے کے لیے؟ جو وہ خراب ہو رہا ہے گوشت پوچھ رہے ہو تم مجھ سے؟ عجیب پاگل ہیں یار. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جی حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے کسی نے یہ ان کی مجلس میں یہ سوال چھڑ گیا جی کون افضل ہیں. یہ عموماً قادری چشتی لوگ جو ہے نا انہی میں یہ مسئلہ ہوتا تھا. سنیں ذرا حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا اپنا نظریہ کیا ہے. آپ کے سامنے یہ مسئلہ چھڑ گیا تو آپ نے فوراً بات کو ٹوکا. میں ٹھہرو بھائی، تو میں کہہ رہے نادان، ارے پاگل، تو کون ہوتا ہے ترازو لے کے رب کے ولیوں کو تولنے والا؟ یہ الفاظ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے. میں تو کون ہوتا ہے ترازو لے کے اللہ کے ولیوں کو تولنے والا کہ جناب عبد القادر جیلانی جھک رہے ہیں تو نظام الدین اولیاء اوپر ہو گئے، تو جناب یہ معین الدین چشتی اوپر ہو گئے، تو فلانی چیز ہو گئے، تو فلاں. تو کون ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو تولنے والا ترازو لے کے؟ کتنی بڑی بات ہے بھائی. اور فرمایا کہ نہ تم نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا. سوال یہ کیا تھا کہ غوث پاک بڑے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں یا جنید بغدادی بڑے ہیں؟ میں تم نے جنید بغدادی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا. میں عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا. اور میں کہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو تم کون ہوتے فضیلتیں ان کی بیان کرنے والے؟ میں تم کہتے ہو، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلی میں جو لوگ چلتے ہیں نا ان کے پاؤں کو لگنے والی جو مٹی ہے نظام الدین ان کے برابر بھی کوئی نہیں. تو تم مرید ہو کے ان کے موازنے کر رہے ہو، میں تمہارا پیر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. تم نے ترازو میں ڈال لی ہے بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اور ان کے وزن کر رہے ہو. نہیں سمجھ آ رہا؟
میں تم کون ہوتے ہو؟ میں تم میرے مرید ہو، میں تمہارا شیخ ہوں۔ میرا نظریہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی گلی میں چلنے والے لوگ جو ہیں، آپ بزرگ نہیں، جنید بغدادی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، ان کی گلی میں چلنے والے لوگ جو ہیں، ان کی جوتوں کو لگنے والی مٹی جو ہے نظام الدین، ان کے برابر کوئی نہیں۔ میں تمہارا شیخ ہو کے یہ نظریہ رکھتا ہوں، اور تم میرے مرید ہو کے بڑے بزرگوں کو ترازو میں ڈال کے تول رہے ہو۔ اتنی حیا نہیں ہے تم میں؟ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ تو اس لیے اتنا آخر میں بس ایک بات عرض کر دوں، مجدد الفسانی سے کسی نے یہ سوال کر دیا، یہ مکتوب آپ کے مکتوبات شریف میں موجود ہے حضرت مجدد الفسانی کے۔ کسی نے پوچھ لیا جی مکتوب کا نمبر بھی بتائیں گے، لوگ بڑا پوچھتے ہیں حوالہ تو بتا دیں۔ کئی سارے تو لوگ بیچارے ایسے بہشتی ہیں، سستی کے مارے ہیں، کتاب لیں گے، کتاب پڑھ کے پھر فون کریں گے، حضرت آپ کی کتاب پڑھی جس میں یہ واقعہ تھا وہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کتاب آپ کے پاس ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ میں نے کہا کب پڑھی آپ نے؟ کہتا جی میں نے ابھی مہینہ ہوا پڑھی۔ میں نے کہا میں نے 3 سال ہو گئے پڑھی ہے، جب لکھی تھی تب پڑھی تھی، اس کے بعد 2-3 بار مطالعہ تو کر چکا ہوں، لیکن اس طرح کر کے جس طرح آپ کہیں کہ مجھے آزما رہو، میں بھی آپ جیسا ہوں بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ بھی عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ہے 293، مکتوب کا نمبر کیا ہے؟ 293 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں اور خواجہ معین الدین میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سوال کرنا ہی بد عقیدگی ہے۔ بات ختم نہیں ہوگی، میں یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، یہ بد عقیدگی ہے، نہ یہ سوال نہیں بنتا۔ باقی کلام چھوڑ کے آخری بات کہتا ہوں، باتیں دونوں اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا موازنہ کرنے والا بندہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے۔ بس جب ان کا موازنہ کرنے والا بندہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھتا ہے تو پھر ان کے نام کے جلسے کرنے والے، انہی مسائل پہ جلسے کرنے والے، ان کا کیا بنے گا؟ رب کے مخلوق کو رب کے راہ سے روک رہے ہیں، نہیں روک رہے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا میں تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہارے اخلاق ایسے نہ ہوں کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ کافر ہوتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔